بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو TKS آن لائن کلاسز فرام سینئر کیمپس. دس از می عروج سحر. سبجیکٹ اسلامیات. آج کی اچھی بات، خاموشی ایک عبادت ہے. خاموشی ایک عبادت کیسے ہے؟ ایسے کہ جب ہم کچھ بولتے ہیں تو اچھا بولتے ہیں یا برا بولتے ہیں، لیکن اگر ہم اچھا ہی بولیں تو اس کا تو ہمیں اجر ملے گا، لیکن ہم اگر برا بھی نہ بولیں، خاموش ہی رہیں، تو اس کا بھی ہمیں اجر ملے گا. تو اس لیے خاموشی ایک عبادت میں ہی شامل ہو جاتی ہے. ہمیں خاموش رہنا بھی چاہیے. اپنے چیپٹر کی طرف آتے ہیں. یہ چیپٹر تو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا، لیکن پھر میں تھوڑا سا ریوائز کر دیتی ہوں سٹارٹ سے. ٹھیک ہے نا؟ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اپنے اپنے کیمراز آن کریں اور بک کی طرف ویڈیوز آن کریں، کیمراز اپنے بک کی طرف کریں. ٹھیک ہے نا؟ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اطاعت کے معنی کیا ہے؟ جی ریحان، ریحان اپنا مائک ان میوٹ کریں. جی میم، یہ والا چیپٹر تو ہم لوگوں نے پڑھا بھی تھا پورا. میں نے بولا ہے نا کہ میں نے ہم نے کیا ہوا یہ چیپٹر، لیکن میں ایک بار ریوائز کر رہی ہوں اس کو. اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ لے کر میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے نا؟ کہ آپ کو ریوائز ہو جائے. کافی دن ہو گئے ہمیں پڑھے ہوئے، اس لیے. ٹھیک ہے نا؟ سنت کا مفہوم اور اہمیت. سنت کے لفظی معنی کیا ہے؟ طریقہ اور راستہ. لیکن اصطلاح میں سنت سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اصطلاح میں سنت سے مراد وہ طریقہ ہے جس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اسلامی شریعت کا عملی نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کرنے کا حکم دیا وہ کر کے بھی دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہی عملی پہلو سنت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور ہمیں جو شخص اسلام کے احکام پر عمل کرنا چاہے اسے کیا چاہیے کہ وہ اسوہ حسنہ کی پیروی کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی کامیابی کا واحد ذریعہ ہے. اطاعت کا مفہوم اور اہمیت. پہلے ہمیں سنت کا مفہوم کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے، جو طریقے اپنائے، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ سنت. اطاعت کا کیا مفہوم اور اہمیت؟ اطاعت کے لفظی معنی ہے حکم ماننا. اطاعت کا مطلب کسی کی پیروی کرنا اور اس کے احکام اور طریقوں پر چلنا ہے. اور ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں تک اپنے احکام پہنچانے کے لیے دنیا میں 1,24,000 نبی اور رسول بھیجے. چونکہ نبی اور رسول لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعلیم دیتے تھے، اس لیے ان کی پیروی کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن پاک میں کیا ہے؟ قرآن مجید میں، اور ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. ان کی اطاعت ہم پر فرض ہو جاتی ہے. کوئی بھی شخص رسول کی اطاعت کے بغیر کامیابی کے زینے طے نہیں کر سکتا، کامیابی کی سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا. رسول کی اطاعت کی اس قدر اہمیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن مجید میں اسے دراصل اللہ ہی کی اطاعت قرار دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کس کی اطاعت میں بتائی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. کہ آپ لوگ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو اٹ مینس کہ آپ کس کی اطاعت کر رہے ہو؟ کس کا حکم مان رہے ہو؟ اللہ کا. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. تو ہمارے پاس کامیابی کا واحد راستہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. ٹھیک ہے نا؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو سر انجام دیا جائے، مطلب ان کاموں کو کیا جائے، اور جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان سے بچا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں کیا فرمان ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تم کو روکیں اس سے رک جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطاعت کو جنت میں داخلے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ انکار کون کر سکتا ہے؟ ہم انکار کریں گے جب ہمیں کہا جائے کہ اب مت جاؤ جنت میں؟ جی حمزہ۔ ایکسکیوز می میم، ہم ابھی آئے اس کلاس میں، تو آپ پھر سے میم ریڈنگ سمجھا سکتی ہے؟ بیٹا میں سمجھا ہی رہی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگ اٹینٹیو رہو۔ جی ریحان۔ تو میم پلیز دوبارہ ٹھیک ہے، میں بھی جہاں ہوں پہلے اس کو سمجھ لیں آپ لوگ۔ ہمارے پاس کامیابی کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، کیونکہ اب ہمارے پاس کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو ہمارے لیے اب کامیابی کا واحد راستہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اور اطاعت کے کیا معنی ہے؟ اطاعت کے لفظی معنی جو ہے وہ حکم ماننا ہے، لیکن اسلامی شریعت میں اطاعت کے کیا معنی آتے ہیں؟ اطاعت کے معنی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، جو طریقہ ہمیں اپنانے کو دیا ہے وہی ہمیں کرنا چاہیے۔ تو اس کے معنی ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اور اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو اٹ مینس کہ ہم کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بتائی ہے کہ آپ اگر رسول کی اطاعت کرو گے تو آپ اس طرح ہو جیسے آپ میری اطاعت کر رہے ہو، مطلب اللہ کی اطاعت کر رہے ہو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے کہ جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے تم کو روکیں اس سے رک جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطاعت کو جنت میں داخلے کا ذریعہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ تو انکار کون کر سکتے ہیں؟ ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ویسے آپ سے پوچھو کہ آپ جنت میں جانا چاہو گے تو آپ بولو گے نہیں، کبھی نہیں بولیں گے آپ لوگ ایسا، آپ لوگ بولیں گے ہاں جا سکتے ہیں، لیکن ہمارے جو کام ہے، جو ہمارے طور طریقے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن کی بدولت ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ آگے دیکھو کیا لکھا ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ ویسے تو ہم سے اگر پوچھا جائے تو ہم جنت میں جانے سے انکار کبھی نہیں کرتے اور نہ ہی کریں گے، لیکن جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے، ان کے کسی بات میں، کسی پہلو میں زندگی کے ہم ان کی اطاعت نہیں کرتے، ان کی بات نہیں مانتے، ان کے طور طریقے ہم فالو نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ان کی نافرمانی کی اور ہم نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ ہمیں چاہیے کہ عملی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ عملی زندگی میں، عملی زندگی کون سی ہے؟ جو ہمارے روز کے اعمال ہیں، جو ہم کر رہے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ جیسے اب میں ریڈ کر رہی ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں، میں اس میں اللہ تعالیٰ کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات کر رہی ہوں، آپ لوگ یہی بات سن رہے ہیں۔ یہ بھی ایک اچھا کام ہے، لیکن سن رہے ہیں اور میں بول رہی ہوں، اس کو اطاعت نہیں کہا جاتا۔ اگر میں یہی کام اپنی زندگی میں کروں گی اور یہی کام آپ لوگ اپنی زندگی میں اپلائی کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ اپنی عملی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں جس کام کا حکم دیا ہے وہ ہمیں کرنے چاہیے، اور جن کاموں سے ہمیں روکا ہے وہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ تو یہ ہماری عملی زندگی میں اطاعت و فرمانبرداری ہوگی۔ ٹھیک ہے نا؟ ہر کام کی انجام دہی میں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیں۔ ہمیں ہر کام میں مشکل ہوتی ہے کہ یہ کام ہمیں کس طرح کرنا چاہیے، یہ کام ہمیں کس طرح کرنا چاہیے۔ سپوز کہ ہم
آپ لوگ بچے ہو، بعض ٹائم آپ لوگوں سے بھی یعنی آپ کو تو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا نا کہ ہم یہ نماز کس طرح پڑھیں، کیوں پڑھیں۔ بعض ٹائم آپ لوگوں کو ابھی پتہ ہوگا کہ یعنی آپ لوگ کو گھر میں بول دیا جاتا ہے نماز پڑھو، صرف یہ بولا جاتا ہے نا، لیکن آپ کو تو پتہ نہیں ہوتا کیسے نماز پڑھی جاتی ہے، کتنے رکعت ہوتے ہیں۔ وہ آپ لوگ گائیڈنس کہاں سے لیتے ہو؟ اپنے پیرنٹس وغیرہ سے لے لیتے ہو، جو آپ سے بڑے ہوتے ہیں ان سے لے لیتے ہو کہ کیسے نماز پڑھنی چاہیے، کتنی رکعت ہیں، کتنے فرائض ہیں، کتنے اس میں سنت ہے، کیسے پڑھے جاتے ہیں، یہ آپ لوگ پوچھتے ہو نا۔ تو ہمیں تو اپنے پیرنٹس وغیرہ بتا دیتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ باتیں کہاں سے سیکھی ہیں؟ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہیں۔ اب ہم پانی پیتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ پانی ہمیں کیسے پینا چاہیے، بیٹھ کر پینا چاہیے نا۔ تو یہ ہمیں کہاں سے پتہ لگا؟ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعمال کیے ہیں، ان سے لوگوں کو پتہ لگے ہیں، وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم تک پہنچ چکے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے۔ لیکن ہم میں سے کون عمل کرتا ہے ان باتوں پر؟ کوئی نہیں کرتا۔ 100 میں 10% کرتے ہیں، باقی نہیں کرتے 90%۔ پانی کھڑے ہو کر نہیں پینا، بیٹھ کر پینا ہے۔ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا ہوتا ہے، ہاتھ دھو کر کھانا چاہیے، اور جو ہمیں بیٹھنے کا طریقہ ہے کھانے کے لیے وہ بھی آپ کو پتہ ہوگا۔ رات کو جب ہم سوتے ہیں تو سونے کے لیے بھی ایک ہمیں خاص طریقہ بتایا ہوا کہ کیسے سونا چاہیے۔ ہمارا دائنا ہاتھ ہمارے چہرے کے نیچے ہو، بائنا ہاتھ ہمارے یعنی یہ اس پر گھٹنے پر ہو، اور ہمارا قبلے کی طرف منہ ہوتا ہے۔ ہمیں یوں سونا چاہیے، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے اور باہمی تعلقات میں ہر جگہ سنت کا خیال رکھنا چاہیے۔ باہمی تعلقات میں یعنی ہمیں بڑوں سے کیسے بات کرنی چاہیے، یہ بھی ہمیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اور اگر ہم اس بات کو نہیں مانیں گے، اپنے بڑوں سے، اپنے پیرنٹس سے، اپنے ٹیچر سے، جو بھی ہم سے بڑا ہو، چاہے وہ ہمارے بہن بھائیوں میں ہو، اگر ہم اس سے بدتمیزی سے بات کریں گے، مس بیہیو کریں گے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی۔ اور جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ ہم نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے، یہی مطلب ہوگا نا۔ تو آپ لوگ چاہو گے کہ آپ لوگ انکار کرو جنت میں جانے سے؟ نہیں چاہو گے آپ لوگ ایسا۔ جب آپ لوگ نہیں چاہو گے تو آپ لوگوں کو عمل کرنا ہوگا اپنے کھانے پینے کے جو طور طریقے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے، سونے جاگنے کے، اور باہمی تعلقات کے۔ باہمی تعلقات اپنے پیرنٹس سے طریقے سے عزت سے بات کریں، ریسپیکٹ سے بات کریں، اپنے پیرنٹس سے، اپنے ٹیچرز سے، اپنے ایلڈرز سے، جو بھی ہے ان سے آپ کیسے طریقے سے، اور آپ سے جو چھوٹا ہے، یہ نہیں کہ آپ چھوٹے سے مس بیہیو کرو، چھوٹے سے بھی آپ پیار سے بات کرو گے۔ جس کو جو بات بری لگتی ہے ویسے ہی اس کو اس بات پر تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ جو اچھی باتیں ہیں سچ بولنا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں سچ بولنا ہے، جھوٹ بولیں گے تو ہمیں گناہ ملے گا، لیکن پھر بھی ہم زیادہ کیا بولتے ہیں؟ جھوٹ ہی بول دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، اور جب ان کی اطاعت نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے کیا کر لیا؟ جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ آپ کو تو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور جنہوں نے کچھ دیر پہلے ہی کلاس جوائن کی ہے وہ سٹارٹ میں تھوڑا سا سن لیں، ٹھیک ہے نا۔ سنت کے کیا معنی ہے؟ طریقہ اور راستہ، لیکن اصطلاح میں سنت سے مراد وہ طریقہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، جس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسلامی شریعت کا عملی نمونہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کس طریقے کے مطابق گزاری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزاری۔ جو قرآن ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس میں تھوڑی سی بھی اونچ نیچ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کرنے کا حکم دیا وہ کر کے بھی دکھایا، یہ نہیں کہ صرف ہمیں حکم دیا اور خود نہیں کیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے پہلے خود کیا اور پھر اپنی امت کو اس کا حکم دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہی عملی پہلو سنت کہلاتا ہے۔ جس باتوں پر آپ نے خود عمل کر کے دکھایا، آپ نے ہر بات پر جو بات ہمیں فرمائی ہے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عملی پہلو سنت کہلاتا ہے۔ مطلب اسلام کے احکام پر عمل کرنے کے لیے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ سنت کا علم ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ بہت سے اسلامی احکام کی وضاحت ہمیں قرآن مجید کی بجائے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ مثلا قرآن مجید میں نماز ادا کرنے کا حکم ہے، لیکن نمازوں کی تعداد، طریقہ اور اوقات وغیرہ کا علم ہمیں سنت سے ہی ملتا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ ارشاد ہے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، لیکن کہیں بھی یہ ارشاد نہیں ہے کہ فجر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی۔
یا یہ بھی حکم نہیں ہے قرآن مجید میں کہ فجر میں 2 فرض ہوتے ہیں 2 سنت، ظہر میں 4 سنت 4 فرض اور پھر 2 سنت ہوتے ہیں، ایسا قرآن پاک میں نہیں ہے۔ لیکن ہمیں یہ ساری باتوں کا پھر رکعت وغیرہ کا، فرائض کا، سنت کا کہاں سے پتہ لگا؟ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ لگا۔ تو اگر ہمیں قرآن مجید کا علم ہے تو ہمیں ساتھ میں کس کا علم رکھنا ضروری ہے؟ سنت کا علم، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کا علم بھی رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں قرآن پاک میں ہمیں صرف احکام ملے ہیں، لیکن اس احکام کی تفصیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح نصاب زکوٰۃ اور مناسک حج وغیرہ کی تفصیلات بھی ہمیں سنت ہی سے معلوم ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں بھی یہی حکم ہے ہمارے لیے کہ حج کرو، حج کرو، حج کرو، حج ادا کرو لیکن مناسک حج، لیکن حج کیسے ادا کرو؟ اس میں آپ لوگوں نے طواف کرنا ہے، طواف کے بعد آپ لوگوں نے وہ صفا مروہ کے چکر لگانے ہیں، اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ سب کہاں ہمیں پتہ لگتا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں پتہ لگتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہمیں قرآن مجید کے ساتھ کس کا علم رکھنا ضروری ہے؟ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ پھر قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کا کیا بیان آیا ہوا ہے اس کے بارے میں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہمارے لیے جو بہترین، ہمارے لیے رول ماڈل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ہمارے لیے کامیابی کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اطاعت کے کیا معنی ہے؟ اطاعت کے معنی ہے حکم ماننا۔ اطاعت کا مطلب ہے کسی کی پیروی کرنا اور اس کے احکام اور طریقوں پر چلنا۔ ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں تک اپنے احکام پہنچانے کے لیے دنیا میں 1,24,000 رسول اور نبی بھیجے، چونکہ نبی اور رسول لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی تعلیم دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی، اس لیے ان کی پیروی کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید میں رسولوں کی آمد کا ایک ہی مقصد بیان کیا گیا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگوں کو لیکچر سمجھ آ گئی ہوگی؟ کسی کا کوئی کویشچن ہے؟ حمزہ آپ کہہ رہے تھے، ریحان آپ کہہ رہے تھے، کسی کا کوئی کویشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں ہے کوئی کویشچن؟ انشاءاللہ ہم یہ کریں گے کل، آپ لوگوں نے پیج ریڈی کر کے بیٹھنا ہے، آبجیکٹیوز ہم بک پر ہی کریں گے، اس کے بعد جو ہمارے کویشچن آنسر ہیں ان کی پکچرز میں آپ کو گروپ میں سینڈ کروں گی اور آپ وہ ہوم ورک کریں گے اور مجھے پھر ہوم ورک کر کے سینڈ کریں گے۔ اگین آپ کو ایک بات کر دوں کہ 14 اگست آ رہا ہے، انشاءاللہ فرائیڈے کو ہے، تو آپ لوگ جس قسم کی بھی سیلیبریشن گھر میں کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ لوگ کیک کٹ کرتے ہو یا فلیگز لگاتے ہو یا ڈریس اپ ہوتے ہو، وٹ ایور جو بھی ہے، بٹ آپ لوگوں نے اس کی ویڈیو یا پکچر لے کر میم نور کو سینڈ کرنی ہے یا ٹیچر کو اپنی سینڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آج کا ہوم ورک کچھ نہیں ہے، جو آپ نے پڑھا ہے اس کو ایک بار ریوائز کر لو، کل میں اس سے کویشچن کروں گی آپ کے، ٹھیک ہے نا؟ اور کل میں نے انشاءاللہ بک پر آپ سے یہ کام کروانا ہے، اپنے بک کے پیجز ریڈی رکھیں، ڈیٹ اینڈ ڈے رائٹ کر لیں اپنا لائن لگا کر، ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگوں کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا، امید ہے، ٹھیک ہے نا؟ تھینک یو، اللہ حافظ۔